کسی نے پوچھا ام المومنین عائشہ سے کہ سفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ آپ ہمیں کچھ بنت مصطفیٰ سے متعلق بتائیں. تو کوزے میں سمندر کو سمو دیا. کیا کہا ما اقول فی حقہا، میں اس فاطمہ زہرا کے حق میں کیا بات کروں جس نے صلت ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، اور کچھ دیر کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی. کیوں منتخب کیا پروردگار نے اس مہینے کو، اور کیوں منتخب کیا دن کے روزے کو، اور کیوں منتخب کیا دو نمازوں کے درمیان کے اس مرحلے کو، اور کیوں منتخب کیا جائے نماز کو اور مصلی عبادت کو، تاکہ قیامت تک آنے والا ہر باشعور انسان کبھی اس ذات کی جو تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ماں بھی معصوم باپ بھی معصوم ماہ رمضان کے وسط میں دو نمازوں کے درمیان میں جو ہستی جائے نماز پر مصلی عبادت پر دنیا میں تشریف لائے، اس کا کسی ایسے ننگ بشریت کے ساتھ تقابل نہ کیا جائے جس کی پیدائش بت خانوں میں ہوئی ہو. وہ جو بت خانوں میں آئے اور وہ کہ جو مولود کعبہ کے گھر میں آئے، حالت نماز کے حالت روزہ میں نمازوں کے درمیان کیا تقابل ہے. کون ہے امام حسن مجتبی میں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے. آپ کی زندگی کا ذرا سا مختصر خاکہ اور پھر آپ کی عظمت اور رفعت کے کچھ مرحلے. جیسے ہی ذاکر صاحب تشریف لائیں گے میں رفع زحمت کروں گا. اب دن بھر روزہ میں رہو، پھر سحر میں آپ نے مصروف ہو جانا ہے، رات کا وقت محدود ہے، اس لیے مختصر حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت باسعادت 3 ہجری 15 رمضان المبارک نماز ظہر اور نماز عصر کے درمیان اس کائنات میں پہلا گھر. ورنہ اگر کسی اللہ کی حجت کا باپ معصوم ہے تو ماں معصومہ نہیں ہے، اور اگر کسی نبی کی ماں معصومہ ہے تو یا تو اللہ کی مشیت تھی کہ باپ کو رکھا ہی نہیں گیا اور صرف ماں سے ہی سلسلے کو آگے بڑھایا گیا. تاریخ انسانی میں پہلی ہستی جس ہستی کا باپ بھی معصوم ہے اور ماں بھی معصومہ، امام حسن مجتبی جیسی دنیا میں آئے، پیغمبر گرامی اسلام کو اطلاع ملی، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. صحابہ کے درمیان گفتگو جاری تھی، گفتگو کو وہیں پر روکا اور کشاں کشاں دواں علی ابن ابی طالب کے بیت الشرف کی طرف چلے بڑھے. اور آتے ہی ایک کنیز نے کہا کہ پہلے پیغمبر نے خواہش کی کہ میرے فرزند کو میرے پاس لے آؤ. کنیز نے کہا یا رسول اللہ ابھی تک غسل نہیں دیا حسن کو. یہ سنا تو آپ کے چہرے پر برہمی کے آثار نمایاں ہوئے. فرمایا میرے حسن کو اللہ نے پاک و طاہر خلق کیا ہے، یہ دنیا کے پانی سے کیا غسل دیا جائے گا. آگے بڑھے، ہاتھوں پہ اٹھایا، خود پیغمبر گرامی اسلام نے آپ کے داہنے کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی. اس کے بعد 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا. پہلی مرتبہ تاریخ اسلامی میں اہل تسنن اہل تشیع کی تمام تواریخ کو اٹھا لیجئے، فقہی کتابوں کو اٹھا لیجئے، احکام کی کتابیں اٹھا لیجئے. آج رسم عقیقہ سنی شیعہ اہل حدیث تمام مسلمان مناتے ہیں، کرتے ہیں، بچوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے. تاریخ اسلام میں سب سے پہلی مرتبہ جس بچے کا عقیقہ کیا گیا وہ وجود مبارک امام حسن مجتبی ہیں. اور پھر پیغمبر گرامی اسلام کے حکم سے آپ کے سر کے بال مونڈے گئے اور پھر ان کا وزن کیا گیا، اس کے برابر چاندی تصدق کی گئی، اور اس کے بعد آپ کا نام حسن تجویز کیا گیا. حسن یعنی حسن محض. حسن وہ ذات جس میں کسی قسم کی بدی، کجی، کمی، خرابی اس کا گزر کم امکان نہ ہو. دیکھیے کبھی ہم نام رکھتے ہیں، کسی کا نام ہم رکھتے ہیں شیر خان اور وہ چوہے سے بھی ڈرے، بلی سے بھی ڈرے. کسی کا نام عارف رکھتے ہیں وہ سرے سے بے معرفت ہو. کسی کا نام عالم رکھتے ہیں اور جاہل ہو. کسی کا نام شجاع رکھتے ہیں اور بزدل ہو. کسی کا نام آپ شریف رکھتے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا چور ہو سکتا ہے، اور کوئی جا کے ان کے والدین کو یا نام رکھنے والے کو پکڑ بھی نہیں سکتا.
کہ آپ نے تو شریف نام رکھا تھا اور یہ تو خیانتکار ہے, جھوٹا ہے, چور ہے. کیوں نہیں پکڑ سکتا, کیوں نہیں اعتراض کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ کہے گا بھائی میں نے تو نام رکھ دیا تھا, مجھے کیا پتا تھا یہ بعد میں چور بن جائے گا. تو جب نام رکھنے والا بندہ ہو, انسان ہو, تو پھر نقطہ اعتراض نہیں ہے. لیکن جس ہستی کا نام خود اللہ نے منتخب کیا ہو, وہ ذات خدائے علیم کہ جس کے نگاہ میں ماضی بھی ہے, حال بھی ہے, مستقبل بھی ہے, اگر وہ اللہ کسی بچے کا نام حسن رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے دشمن مل کر اور بنو امیہ کا پورا پروپیگنڈا مل کر بھی اس کے کردار سے سوائے حسن کے اور کچھ نہ نکال پائے گا. یہ حسن مجتبی ہے. اگرچہ دشمنوں نے بہت پروپیگنڈے کیے, آپ کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی, ازواج کے حوالے سے, باقی اعتبارات سے مورخین کو بٹھا دیا گیا اور وہ تاریخ سازی کی گئی آپ کی شخصیت اور کردار کشی کے لیے. لیکن امام حسن مجتبی تاریخ انسانی کی وہ عظیم شخصیت ہے, تاریخ بشر کا محیر العقول اور ناقابل فراموش واقعہ کربلا. یہ معرکہ کربلا کبھی بھی ظہور پذیر نہ ہو سکتا اگر اس کائنات میں وجود مبارک حسن مجتبی تشریف نہ لاتے. یہ حسن مجتبی ہیں جنہوں نے اپنے کردار اور بصیرت اور معرفت سے دشمن کے چہرے سے نقاب کو الٹا, اور جب دشمن دنیا کے سامنے ظاہر ہوا تو پھر چھوٹے بھائی نے آ کر ضرب لگائی اور وار کیا اور کربلا سجا کے بتایا. یہ حسن مجتبی ہیں, وہ ظالم جو اسلام اور وہ طاغوت کہ جو ایمان اور اسلام کا نقاب اور ماسک پہن کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا, اپنے کردار سے اور اپنی بصیرت سے کیا کیا امام حسن نے. اگر وقت بچا تو میں کچھ نمونے عرض کروں گا. صبح شام رو کے یو منگی کر مومنان دعا, ہن تشالا وسے گھر حسین دا. صبح شام رو کے یو منگی کر مومنان دعا, علی راضی ہو جی تواڈی امین ہے. چلو ابتدائی مجلس سے میں سیدہ ممبر تے جھولی چاہ کے نہیں دعا کرتا پھر جتنی ہائے بلند ہو سی تواڈی امین ہے. شبیر دے ممبر تے کھلو کے دعا پیا منگدا, اللہ ادو تک کس نو موت نہ آوے جدو تک شام دا بازار نہ ویکھے. آئے کر دے وے آئی امین تواڈی آئی امین. دوجی دعا پیا کردا, اللہ جنہاں نو شام بلاوے وقت کلا نہ بلاوے, یا ماں نال ہوے یا بہنا نال, پورے آلے آلے وقت ماں یا بہن نال رلا کے شام دے بازار چو گزری, اتھے پتہ لگ سیا کیڑیاں اکھیاں گزری ہے نلی دیا دیا. واہ بھائی واہ, ایک کو دعا ان دے بعد ایک محرہ لوین میں سلام کرا بھائی. ہاں حسین دا مدتاں دے مارے ہوئے دیوے کوئی جندے لا. واہ بھائی واہ, علی راضی ہوئے آئے کرنا لیتے اکبر دا بابا راضی ہوئے مبشر بجا. سیدہ حسین دا کرام وین میں ہکو کرنے, جتنیاں میریاں ماوا بھیڑائیاں بیٹھیوں میں کسے دا پتران کسے دا بھیران ہاتھ بان کے کپیل کرن لگا. اگر کسے ماں یا بہن دی جھولی کوئی چھوٹا بچہ ایک لازہ صاف تے رکھے آئے, اللہ جانے کہندے پاس نال اصغر دی مارو بابا. میں وین بہن بھیرا دے سے دا کرن لگا, جس وین تے حسین دی دھی دی مہر لگی ہے, شبیر دی دھی دی قبر تے جھولی چاہی رو میں لیا. میں پہلی دعا کیڑی منگی ہے, اصغر بھیڑ دے نالیا بولے نکے نکے ہتھاں نال رسیاں. اصغر بھیڑ دے نالیا بولے نکے نکے ہتھاں نال رسیاں کھولے, لاڈ پہ کرن شالا دو میں تسے بہن تے بھیرا. علی دیا دیا راضی ہو جیو جیو علی دیا دیا ہے قبول فرمائے. چلو رو پہ ہو تے جتنے گادی دنو کرو, میں ہاتھ بان کے ایک دعا اور منگل لگا. اٹھیا میرے دل نش خیال آیا دی حسین دی اگلے سالو سونے جے جیندہ ہونے. غازی دیا ماتمیاں دی ایک حسرت اور قبول فرما. غازی کو بازو مل جاوے لٹیاں چادر واپس آئے. غازی کو بازو مل جاوے لٹیاں چادر واپس آوے.
دی علی دی غازی ہتھا نال بھر کے کرا چالا وسے گھر اکا وین جس وین دا بھائی حکم کیتا میں ممبر چھوڑ دا پہ ہتھا نال برے کرا دہویں دی ڈیگر گزر گئی مری گیا حسین جڑ گیا زہرا دا بیڑا شام غریبان دی رات آ گئی میرے ماما دن میری دادیاں دی زندگی دی اوکھی ترین رات سوال ہویا کیوں مولا رات رو کے آدھے آئین پہلی رات آئی جڑی بغیر عباس تے علی دیاں دیاں جنگل شام غریبان دی رات گزر گئی جس وین تے علی ترس کیتا یارہ محرم دا ڈی چڑے علی دی بھرا دی گلفت دے ور پاک شبیر دی مقتل گاہ چاہیے بزرگا دیاں انج لتھی ہے جی میں دا محرم غازی گھوڑے تو چھڑیا نو حصیت حسین دی لاش نظر آئیس جیڑیاں بہنہ بیٹھیاں ہو جتنے بھرا بیٹھو آئے کر چھڑیا ہے بھرا دی لاش تے بہ گئی ہو جی گل کی تیس جو کربلا دی نگری ہلیے بی بی آدھی ناراض نہ ہوئے او میں کے ڈرتے ہو تیکو میں دفنانا سنگ دی او میڈے ہاتھ روج گئے ویچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا واہ بھائی واہ اجروں کو میں نے سیدہ آئے کرنا لے او میڈے ہاتھ روج گئے ویچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا شبیر دی لاش تے علی وین کیتا کربلا دی نگری ہلی بی بی آدھی تیڑے قاتلہ مڈا آئیو برکا لٹیا ہے کوئی حال سنا نا سنگ دی حسین دی لاش تے جان کے پہ یادی ہے میڈی غربت وے کہ میں بہنوں کے ہاتھ میت نولا صدقہ 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 دھی امیر دی ہوئے یا غریب دی آخری وین بھائی جتنے دھیاں دے پیو ہائے کر چلے ماما بھیڑا دے حصے دی گالے تو ان سمجھ آوے ہائے چاہی دی ہر دھی دے دل دیاں دو حسر تاؤں دیاں جین دی ہوئے تپے کے گھر دی عید منگ دیئے مرے تپے کا کفن منگ دیئے لیا قرآن رکھ لے میرے سارتی علماء دے نیند آئیے زینب یتیم ہو گئی روینا لیا کفن دیواری آئیے علی دی دھی دے پہ گئی مک گئے ہون رننے ہو جو بھی علی دی دھی دی عطا ہے اللہ راضی ہوئے ہائے کرنا لیتے آؤ ایک وین علی دی دھی دے وصلے ویلے دا 21 رمضان دی رات شہر کوفہ علی دا حجرہ زخمی پیشانی علی چاہیے پتران دی صف نظر آئیے سیدہ دے حسین سارے جو آئے ہو میری استالی زینب نہیں آئی سیدہ دے بابا تیری کان دولا بنا کے کھڑی ہے سیدہ دے ایک واری بہن نو آنکھ میرے سامنے آوے کیڑا بندے جڑا ہے نہ کرے زینب سار تے برکر رکھ کے پیو دے سامنے آئیے سیدہ دے میں کچھ منگا میں نو ڈے سے آدھی بابا جو مرضی آوی مانگ سیدہ دے ساری زندگی سکھ رہا ایک واری میں نو ٹور کے دکھاوے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ روے نالیا پیو دا اکھا مان کے ٹرنا شروع کی تیجے قدم تے آلیا زمین تے جھڑیے شبیر پیو دے پیرا دے ہاتھ لا کیا دے بابا نہ ٹرا میری بہن نو ٹرن دوار بس آخری گالے آئے بلند کرے میں ممبر چھوڑا اٹھیے چادر سنبھال کے پیو دیا قدمہ چ بہ گئی سیدہ دے زینب کچھ اور منگا بی بی آدھی بابا تو پیویں میں دھیاں جو مرضی آوی منگ اشارہ سمجھی سیدہ دے منو فضا ڈسی ہے تو میرے لہجے چ قرآن بڑا سو سیدہ دے ایک واری قرآن سنا دیا اپنیاں منوائیاں نہیں ایک دید بھی منیا سیدہ دے حکم کرا دیے بابا قرآن سننے پترانو آگ تیرا حجرہ خالی کر جاوین میں آدھا بی بی پھراوان دے سامنے گھر قرآن آیا پڑھیا اللہ جانے کیوے نبی آئی جڑا بدماش نچ دیا